گونڈی چڑیا ہمیشہ کی طرح جنگل میں کھانا ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ تبھی اسے ایک خرگوش جھاڑیوں میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ گونڈی نے سوچا، ارے یہ کیا؟ یہ تو خرگوش ہے جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے، مجھے اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ تبھی گولڈی نیچے اترتی ہے اور اس خرگوش کو جھاڑیوں سے نکال دیتی ہے۔ خرگوش جھاڑیوں سے نکلتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، چلو اچھا ہوا میری نظر اس خرگوش پر پڑ گئی، ورنہ پتہ نہیں یہ یہاں پر کب تک پھنسا رہتا۔ وہی ایک آم کا پیڑ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آم کا پیڑ کہتا ہے، اے چڑیا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیسے تم نے اس خرگوش کو بچایا، مجھے تم جیسے لوگ بہت پسند ہیں۔ گولڈی یہ سن کر پہلے تو ڈر جاتی ہے اور پھر کہتی ہے، آپ کون ہیں؟ کوئی بھوت ووت تو نہیں ہو نا؟ آم کا پیڑ کہتا ہے، نہیں چڑیا، میں تو آم کا پیڑ ہوں۔ اچھا تم یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ گولڈی کہتی ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میں تو ایسے ہی کبھی ایک پیڑ پر کبھی دوسرے پیڑ پر سو جاتی ہوں۔ یہ سن کر آم کا پیڑ کہتا ہے، تم میرے اوپر رہنے لگ جاؤ۔ گولڈی کہتی ہے، پر آپ کے پیڑ پر تو گھونسلہ نہیں ہے، پھر میں کہاں رہوں گی؟ تبھی آم کا پیڑ پر ایک آم کا گھر آ جاتا ہے۔ پیڑ کہتا ہے، چڑیا تم اس گھر پر رہ لو۔ چڑیا اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن وہاں کالو آ جاتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، یہ چڑیا، میرے اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ مجھے آم کے پیڑ نے دیا ہے۔ کالو کہتا ہے، تم یہاں سے جا رہی ہو یا نہیں؟ میں تمہیں ابھی اس گھر سے نکال دوں گا۔ تبھی پیڑ پر سے آم کالو کے سر پر برسنے لگتے ہیں۔ کالو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ میرے دوست، آج تم نے مجھے بے گھر ہونے سے بچا لیا۔ اور بڑے بوڑھے اچھے ہی کہتے ہیں کہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بھول گئی ہوگی۔ مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں آتا۔ گولڈی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا، میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔ گولڈی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہ دانہ یہیں چھپا دیتی ہوں، کہیں کوئی اور چڑیا نہ لے جائے۔ یہ کہہ کر گولڈی دانہ چھپا دیتی ہے۔ وہیں دوسری اور کالو اور گوری اپنے گھر پر تھے۔ کالو کہتا ہے، گوری، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کھانا لگا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی لگاتی ہوں۔ تبھی گوری کو یاد آتا ہے اور کہتی ہے، ارے میں تو دانہ اس پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی، ابھی جا کر لے کے آتی ہوں۔ گوری اس پیڑ کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ دانہ کہاں چلے گیا؟ ضرور کسی چڑیا نے چرایا ہوگا، میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں۔ گوری پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے۔ گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، گولڈی دروازہ کھولو جلدی، نہیں تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گی۔ تبھی گولڈی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تو تم ہو چور، تم نے میرا دانہ چرایا تھا، تم جیسی چڑیا سے اور کیا ہی امید کر سکتی ہوں۔
گولڈی کہتی ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہن، میں نے آپ کے دانے نہیں چرائے ہیں، یہ تو مجھے پیڑ کے نیچے ڈلے ملے تھے۔ گوری کہتی ہے مجھے معلوم ہے، میں تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، کوئی چور یہ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے۔ پھر گوری دانہ لے کر چلی جاتی ہے، اور جب وہ ندی کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ ندی میں گر جاتی ہے۔ وہیں نیلو چڑا جو گولڈی کا پتی تھا، وہ گوری کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر گھر لے آتا ہے۔ گوری کہتی ہے شکریہ نیلو، تم نے میری جان بچائی، اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ڈوب ہی جاتی۔ اور معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط ویوہار کیا، تم چور نہیں ہو سکتی۔ گولڈی کہتی ہے کوئی بات نہیں بہن، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آگے سے کبھی کسی کے اوپر بنا جانے الزام مت لگانا۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔ ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گولڈی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا، میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا، میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی، اب کہاں رہے گی تو چڑیا۔ تبھی گھر سے کالو کے اوپر آگ برسنے لگتی ہے اور کالو ڈر جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے مجھے معاف کر دو جادوئی پیڑ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہاں رہو گے۔ پھر کالو کا گھر غائب ہو جاتا ہے اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک گولڈی چڑیا تھی، اس کا آلو کا کھیت تھا۔ گولڈی آلو کے کھیت میں خوب محنت کرتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے اس بار میں نے اس کھیت میں بہت محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے اس بار خوب اچھی فصل ہوگی۔ وہیں دوسری اور گولڈی اور کالو کا بھی آلو کا کھیت تھا۔ وہ دونوں بہت آلسی تھے، وہ دونوں سارا دن ایسے ہی گزار دیتے تھے۔ گولڈی کہتی ہے سنو کالو، آج کھیت میں تم پانی ڈال دینا ورنہ سارا پیڑ سوکھ جائیں گے۔ کالو کہتا ہے ارے گولڈی، آج تم ڈال دو، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے آج کام نہیں ہو پائے گا۔ گولڈی کہتی ہے تم بہت آلسی ہو کالو، یہ کام بھی نہیں ہوتا تم سے۔ وہیں دوسری اور گولڈی کی محنت رنگ لا رہی تھی، اس کے کھیت میں ہرے ہرے پودے نکل آئے تھے۔ ایک بار کالو اور گولڈی کے کھیت میں پہنچ جاتے ہیں، وہ گولڈی کا کھیت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے ارے یہ چڑیا کے کھیت تو دیکھو کتنا ہرا بھرا ہے اور ہمارا کھیت کتنا بیکار ہے۔
कालू कहता है, हाँ, ये चिड़िया तो बहुत पैसे कमा लेगी अगर इसकी फसल ऐसे ही बढ़ती रही। हमें कुछ करना पड़ेगा। गौरी कहती है, खबरदार, अगर तुमने इस खेत को हाथ भी लगाया, हम इस खेत को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस खेत को कुछ करा तो सारा नाम हम पे ही आएगा। हमें इसके घर को कुछ करना पड़ेगा। कालू कहता है। तुम सही कह रही हो गौरी। फिर वो दोनों गौरी के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही उस आग में फंस जाते हैं और जल जाते हैं। गोल्डी को जब पता चलता है उसका घर जल गया है तो वो अपने खेत में आकर रोने लगती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है। क्यों रो रही हो गोल्डी? क्या हुआ? गोल्डी कहती है, आप कौन हो और कहाँ हो? आवाज़ आती है, मैं जादुई आलू का पेड़ हूँ जिसकी तुम बहुत देखभाल करती हो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गोल्डी कहती है, मेरा घर जल गया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ जादुई आलू का घर आ जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है।